مالک صاحب ایکسیپٹ کریں گے, مانیں گے اس بات کو کہ پاکستان کی کم از کم جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا. محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, بڑی زبردست تقریر انہوں نے کی کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان اسی طرح جو ہے وہ اپنا نام روشن کرتا رہے. شکریہ منصور صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پوری قوم خوش ہے اور ساری سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی حد تک ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. انہوں نے نہ صرف اس پاکستان کی فتح کو یا پاکستان کے اس مقام کو جو پاکستان نے سفارتی سطح پہ کامیابی سے حاصل کیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, بلکہ حکومت کا بعض مقامات پہ ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا. جی, لیکن میرا تھوڑا سا دکھ بھی ہے. دکھ یہ ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ پوری قوم میں سے کوئی اگر مگر اف بٹ کی آواز نہ آتی. آئیے کہیں سے آتی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ. یہ جو بے دلی کے ساتھ بعض لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے, یہ ناانصافی ہے میرے خیال میں. کچھ دیکھیں کئی لوگ ہیں آپ کے کچھ سیاسی صحافی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی آپ دیکھیں کوئی خوشی اتنی نہیں ہے ان کی بھی. اگر یہی میرے خیال میں شاید ان کی مرضی کی کوئی حکومت ہوتی تو شاید خوشیوں کا اظہار کسی اور طریقے سے کیا جاتا. دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پاکستان سب سے بڑھ کے ہے. پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے. حکومت عمران خان صاحب کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, کسی اور کی ہو, اقتدار آج ہے تو کل نہیں ہوگا. صحیح. اگر پاکستان کی کامیابی ہے تو یہ منصور علی خان صاحب کی کامیابی ہے, کسی پورے پاکستان کی کامیابی ہے. لیکن کاش ایسا ہوتا کہ اسی طریقے سے ہم خوشی کے شادیانے بجاتے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے بیٹھے کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے کہا سیاسی صحافی, اس لیے کہ شاید ان کی سوچ اس حد تک رک چکی ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت کی حکومت ہوگی اور اس کی حکومت میں کامیابیاں ہوں گی تو تبھی کامیابی ہے, ورنہ کامیابی نہیں ہے. اور جس طریقے سے بعض رہنماؤں میں توقع کر رہا تھا کہ کیا کہنے میں حرج کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو یا ان کے چاہنے والے ہوں یا ان کے فینز ہوں, سارے وہ کہیں کہ جی آج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوششوں کے نتیجے میں دو بڑے متحارب گروپ, دو بڑے متحارب ملک, ان کی ثالثی اسلام آباد میں ہو رہی ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ امریکہ کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن اور ایران کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آ کے بیٹھ کے مذاکرات کرے گا یا پاکستان جنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا؟ وہ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی شاید اتنی جگہ ہے. کم از کم میں نے تو سچی بات ہے, یعنی شاید ہم نے کلپس دیکھے ہیں ایسے, لیکن انہوں نے دیکھا جس طریقے سے نا وہ ہوتا ہے کہ بددلی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا, اس پہ افسوس ہوا ہے. بددلی نہیں ہونی چاہیے تھی, کھلے دل کے ساتھ. میں کہتا ہوں یقین مانیں, میں بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں, عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی اور آپ اور میں ایسے ہی جشن منا رہے ہوتے کہ پاکستان کی فتح ہوئی, اور ہم عمران خان صاحب کی تصویر لے کے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں جناب کہ خان صاحب نے جناب بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. لیکن یہ سوچ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاست میں اس حد تک تقسیم ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کی کیا کامیابی ہے. چھوٹا سا میں آپ نے آگے جانا ہوگا, اب دیکھیں ایک ٹویٹ اس کا ڈرافٹ ہوا, اس پہ اعتراضات کیے گئے, یہاں تک کہہ دیا گیا جی پاکستان کی حیثیت کیا ہے. یہ بھی کہا گیا جناب کہ جی وہ جی دیکھیں چین نے آخری وقت میں کردار ادا کیا. بھائی اگر چین میں نے کردار ادا کیا, فرض کرنے مان لیا, تو بیجنگ میں مذاکرات ہو رہے ہوتے, اسلام آباد میں نہ ہو رہے ہوتے. اور جی مصر نے اس میں کردار ادا کیا, پھر قاہرہ میں ہو رہے ہوتے, یہاں اسلام آباد میں نہ ہو رہے ہوتے. پاکستان کی فتح ہے, پاکستان کی کامیابی ہے, اللہ کرے ایسی ہزاروں پاکستان کو کامیابیاں نصیب ہوں. آپ نے اور میں نے, سیاستدانوں نے, کل ہونا ہے, کسی نے نہیں ہونا, لیکن یہ سوچ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. رائے صاحب یہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اب چونکہ مالک صاحب نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے, جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھتے ہیں کہ یار بیسکلی آپ کی آنکھوں کے سامنے نا ایک اپنی اسپیسیفک سیاسی جماعت کا لینز لگا ہوا ہے. آپ ہر اس اینگل کو جو ہے وہ اسی سیاسی جماعت کے لینز کے تھرو ہی دیکھیں گے. وہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا تو پھر ہمیں وہ پسند نہیں ہے. یہ تو ناانصافی ہے بھائی. تھینک یو منصور صاحب. فرسٹ آف آل تو منصور صاحب اس کے اوپر نو ifs نو بٹس, پاکستان ہیز جاب ویل ڈن. تھینک یو شہباز صاحب, تھینک یو عاصم منیر صاحب, اینڈ ایوری بڈی whosoever was involved in these efforts. اس کے اوپر آئی تھنک پوری کی پوری قوم کو بہت خوش ہونا چاہیے. ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے موجودہ جو بھی لوگ لیڈ کر رہے تھے اس سارے مشن کو. سیکنڈلی ملک صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی کہ آج ifs and buts بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, لوگوں کے چہرے بھی خوشی سے کھلے ہوئے ہونے چاہیے تھے. میرا بھی دل یہی کرتا ہے, یقین مانیں, ایٹ لیسٹ میں یا ہم 4-5 لوگ جو بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے میں, وی آل آر ویری ہیپی. لیکن جب آج ہم کسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا نامنیٹ کرتے ہیں نا کہ پاکستان سے باہر بیٹھا فلاں یا پاکستان کے اندر بیٹھا فلاں, تو پھر مجھے وہ محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان یاد آ جاتا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ڈویژن تب بھی موجود تھی.
اچھا آج کے صحافی جو بیٹھ کر اس کے اوپر بہت خوش ہیں, ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. میں تو یہاں پر وہ کلاسیفائی بھی نہیں کروں گا کہ کون خوش ہے کون نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے سب بہت خوش ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ پاکستان کو امپورٹنس مل رہی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آگے میں بھی بتاتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ کسی بھی شخصیت سے پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان تھا نا, تو وہ بھی بہت ہسٹوریکل دورہ تھا. لیکن پاکستان MBS کا پاکستان اٹ واز ہیوج ڈیولپمنٹ. تب بہت سارے صحافیوں نے کیمپین لیڈ کی تھی ایک فوٹو کو لگا کے. ایک صحافی تب قتل ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں قتل ہوئے تھے خاشقی. اور وہ فوٹو لگا کر جن صحافیوں نے وہ کیمپین محمد بن سلمان کے دورے کے اوپر کی تھی, آج وہ بیٹھ کر اگر مجھے بتائیں گے, ناٹ ملک صاحب ناٹ یو, اگر آج مجھے یہ بتائیں گے کہ جی فلاں صحافی جو ہے وہ بہت خوش نہیں ہے, فلاں صحافی کو اس کے اوپر یہ ویڈیو نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ٹویٹ کرنی چاہیے تھی, تو مجھے ماضی یاد آتا ہے. یہ سارے صحافی وہی تھے جو آج بھی دکھی نظر آتے ہیں. یہ سارے وہی تھے, نام لے لیں. میں نام لینا سٹارٹ کروں گا تو نام کافی طرح آگے چلا جائے گا. میں چلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک ٹپ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں, ہماری ایک خاتون صحافی ہیں, ان کا ذرا جا کے ٹویٹس دیکھ لیجیے. انہوں نے بیفور اینڈ آفٹر نکال کے سارے صحافیوں کے لگائے ہوئے, سبھی کے لگائے ہوئے ہیں کہ پہلے لوگ کیا کہتے تھے اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا نا, اگر ماضی میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی انکروچمنٹ ہے, رک جائیے مجھے جملہ مکمل کر لیں, تو پھر بھائی آج بھی اپنا سٹانس وہ رکھیے. اگر آپ ماضی میں جمہوریت کی فتح کے جشن مناتے تھے نا, تو جمہوریت کی فتح کے جشن آج بھی جو سوال ہیں وہ بھی منائیے, وہ سوال بھی کیجئے. لیکن اگر آپ ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور ابھی آ کے کیونکہ جماعتیں بدل گئی تو آپ کا سٹانس بدل گیا, تو پھر میرے جیسے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. اگر ماضی میں ایک صفحے کے اوپر, ماضی میں ایک سیکنڈ, اگر آپ ماضی میں ایک صفحے کو سپورٹ کرتے تھے, تو اگر آج ایک صفحہ ہے تو پھر آج بھی سپورٹ کیجئے. پھر آپ وہ دورے معیار کیوں اس میں آ کے, ایک سیکنڈ ملک صاحب, اگر ماضی میں ہم لاہور کی کسی سڑک پہ, اسلام آباد کی سڑک کے اوپر بیٹھ کے صحافی تجزیہ کرتے تھے کہ جمہوریت کے ساتھ اس سے برا کبھی نہیں ہوا جو 2018 میں عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کر دیا, تو پھر پلیز 8 فروری کو بھی اسی دن کے رکھیے. پھر اپنا سٹانس بدل لیجئے کہ جو 18 میں اور جو 8 فروری کو کیا مسلم لیگ نواز کے پیج پہ, سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر کوئی ایسی ویڈیوز پوسٹ کی گئی تھی اس وقت محمد بن سلمان صاحب کے دورے کے خلاف, یا خوشی کا جس میں اظہار نہ کیا جا رہا ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نے عمران ریاض صاحب کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اپنے پیج کے اوپر, جس میں بددلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس میں پاکستان کی اس فتح پہ آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے. یعنی آپ تو بطور پارٹی ثابت کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو خوشی نظر نہیں آ رہی ہے, خوش ہونا نہیں چاہتے آپ. I would like to add to that. میں اس ٹویٹر ہینڈل کو زیادہ سیریس لوں, یا میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ سیریس لوں, یا میں اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ سیریس لوں, یا میں اس ٹویٹر ہینڈل کو زیادہ سیریس لوں؟ ملک صاحب بتا دیں. سیکنڈ, آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے اسی ٹویٹر ہینڈل سے. اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کو میں سیکنڈ کروں, اپوزیشن لیڈر تو ان کا اپنی جماعت کا ہی نہیں ہے.